تھوڑا سا آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں جانیں گے. شادی آپ نے کب کی تھی, کس عمر میں؟ شادی میری عمر کم تھی. اچھا. شادی میں نے کی ہے سن 1990 میں 25 مارچ بروز اتوار. ماشاء اللہ. آسمان میں بادل بھی تھے اس دن میں نے شادی کی. اچھا, آپ کو تو بڑا یاد ہے, مرد عام طور پہ بھول جاتا ہے. نہیں, تو اس لیے یاد ہے کہ شادی ایک ہے. اچھا, ایک. ہاں, شادی بھی ایک ہے, پوچھنا تھا لیکن شادی بھی ایک ہے, نکاح بھی ایک ہے. اس طرح نہیں ہے جیسے مفتی عبدالقوی, وہ کہتے ہیں شادی کے ہونا ایک ہونا سے نکاح زیادہ ہونا سے. تو شادی بھی ایک ہے, نکاح بھی وہی نکاح ہے جو پڑھایا گیا ہے آج سے 30 سال یا 32 سال پہلے. ماشاءاللہ. تو شادی ایک ہے الحمدللہ. نہیں, پٹھانوں میں تو رواج ہے بھی ملٹیپل, تو آپ نے کیوں نہیں کی؟ بات یہ ہے مجھے یقین ہے کہ میں انصاف نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے پھر ایک ہی کافی ہے. مجھے یقین ہے کہ میں انصاف نہیں کر سکتا. میرے پیشرو گزرے, انہوں نے انصاف نہیں کیا ہے. میرے پیشرو میری برادری میں, میرے گھر میں, میرے قوم میں, میرے آس پاس پڑوس میں, میرے شہر میں درجنوں نہیں سینکڑوں مجھے معلوم ہے. جی بالکل. جو انصاف نہیں کر سکتے. تو جب آپ انصاف نہیں کر سکتے, آپ کو یقین بھی ہو کہ میں نہیں کر سکتا, مجبوری نہ ہو, آپ کی کوئی مجبوری نہ ہو, انسانی مجبوری نہ ہو, بس وہ ایک ہی کافی ہے. تو شادی ایک کی ہے, اگرچہ مارکیٹ میں میری 2 شادیاں ہیں. اچھا. ہاں, مارکیٹ میں, کیونکہ میں منسٹر ہیلتھ رہا ہوں. جی جی. اس زمانے میں ایک بہت مؤثر پروپیگنڈا ہوا کہ حافظ صاحب نے دوسری شادی کرا, کہ دوسری شادی تو جرم تو نہیں ہے, لیکن اس کا جو پس منظر بتایا گیا ہے کہ وہ دوسری شادی حافظ صاحب نے کسی ڈاکٹر صاحبہ کو بلیک میل کر کے ان سے شادی کی. اچھا. وہ بیچاری ایک کام کے لیے آئی تھی, وہ خوبصورت تھی, حافظ صاحب نے اس کو بلیک میل کیا اور 60 لاکھ روپے بھی دیے اور کام بھی کروایا اس کا اور شادی بھی. لیکن بہت آج تک بھی لوگ, بہت سے ایسے لوگ ہیں, وہ نہیں مانتے ہیں کہ حافظ حمداللہ کی ایک شادی, وہ کہتے ہیں 2 شادی ہے, لیکن میری ایک شادی ہے. لیکن یہ میسج بھی بہت اچھا ہے کہ جب آپ انصاف نہیں کر سکتے, اور یقیناً نہیں کر سکتے, جب قرآن نہیں, جب آپ انصاف نہیں کر سکتے ہیں تو خواہ مخواہ کیوں دوسری شادی آپ کیوں کرتے ہیں؟ اگر مجبوری ہو, مثلا بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں, ان کی اولاد نہیں ہے, وہ چاہتے ہیں کہ میرے اولاد ہو, میرے بچے ہو, میرے مرنے کے بعد میرے کوئی وارث ہو, اور دنیاوی ضروریات ہوتے ہیں, یا فرض کے لیے بیماری ہو. اگر کوئی دوسرا شادی کرنا چاہے مجبوری کی بنیاد پر تو ٹھیک, ورنہ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے اور انصاف بھی نہیں کر سکتے ہیں, اپنے آپ پر آپ کو یقین ہے کہ آپ انصاف نہیں کر سکتے ہیں, تو پھر خواہ مخواہ کیا مصیبت پڑی آپ کو کہ آپ دوسری شادی کریں. بس وہ یہ ہے کہ کافی ہے. ہاں, اگر دوسری کرنا چاہے تو پہلے سے اجازت لینا بھی ضروری نہیں ہے. شرعی طور پہ ضروری نہیں ہے, پہلے سے اجازت لینا بھی ضروری نہیں ہے, قانون میں ہے. ہاں, اسے اجازت لینا بھی ضروری نہیں ہے. اور بچے کتنے ہیں آپ کے؟ میرے 6 بیٹے ماشاءاللہ اور 4 بیٹیاں ہیں. ماشاءاللہ. 4 بیٹیوں کی شادی کروائی ہے ماشاءاللہ. کم عمر میں جیسے ہی وہ نوبت آتی ہے بلوغت کی, اس کی بس اس کی شادی کروائی ہے. اور بیٹے جو ہے وہ 6. بیٹے کیا کرتے ہیں ان میں سے کسی کو شوق ہے سیاست؟ ایک تو میرے خیال میں آرمی میں, ایک تو آرمی میں کیپٹن ہے, اور شبیر احمد نام ہے, کیپٹن شبیر احمد. اور دوسرے نمبر کا حافظ قرآن بھی ہے اور گریجویٹ بھی ہے, اور درس نظامی پڑھ رہا تھا, لیکن وہ بیمار ہوا کافی 2-3 سال, تو ان کے اسباق خراب ہوئے. اب وہ گھر کے معاملات اور گھر سے باہر جو معاملات ہیں کام کاج کے وہ سنبھال رہے ہیں. اللہ پاک عافیت. کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں. اور تیسرے نمبر کا جو بیٹا ہے وہ دوسرے کا نام ہے حافظ خلیل احمد, اور تیسرے نمبر کا نام ہے حافظ رشید احمد, وہ حافظ قرآن ہے. ابھی BA کا انہوں نے 1st سیمسٹر کا امتحان دیا, اور درجہ خامسہ میں بھی پڑھ رہا ہے درس نظامی کے. چوتھے نمبر بھی حافظ قرآن ہے, اور وہ بھی ایک اچھے دینی ادارے میں جس میں دونوں علوم ہیں, ٹھیک, اس میں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ.
باقی 2 چھوٹے ہیں 11-12 سالہ عمر، وہ اسکول بھی پڑھتے ہیں، اور اسکول کے ساتھ ایک ایسے ادارے میں دونوں اسباق برابری کی بنیاد پر وہ پڑھتے ہیں، تو پڑھتے ہیں، پڑھنے کے ماحول سے ابھی گزر رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں تو اور شوق ہے ان کو کسی کو سیاست کا کہ ہم نے؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی ایسی میں نے اثرات نہیں دیکھے ہیں۔ اچھا، میں ان کو ہمیشہ ترغیب یہ دیتا ہوں کہ پہلے پڑھو، محنت کرو، تاکہ پھر مستقبل میں اگر آپ جس میدان میں بھی جاتے ہیں بصیرت کے ساتھ آپ چلے۔ جب تک آپ کے پاس علم نہ ہو، آپ نہ گھر کی رہنمائی کر سکتے ہیں، نہ بھائیوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں، نہ قوم کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ہاں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ سیاست میں وقت دیتے ہیں، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ترجیح پڑھنے کا ہو، پہلے پڑھو اس کے بعد آگے بڑھو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، تھینک یو، بڑا مزہ آیا، بڑی تفصیلی گفتگو رہی آج بہت آپ بڑی سے۔ مہربانی، بہت اچھا لگا آپ کو سن رہا تھا، آپ کے شو کو دیکھ رہا تھا، مختلف علماء کرام آپ کے پاس آتے جاتے تھے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، آپ کامیابی دے، آپ کو آخر میں ایک بار پھر آپ کے بیٹے کی مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ اللہ آپ کے لیے، والدہ کے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، آمین۔ نیک عمل اور عمل صالح دے، آمین۔ خوش رہے، آباد رہے۔ آمین۔ بہت بڑی آمین۔ مہربانی، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔